السلام علیکم ڈی اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا مصنف کا تعارف، سبق نامدیو مالی مولوی عبدالحق کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ خلاصہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کے چند اہم نکات دیکھتے ہیں۔ ان نکات کو ہم ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کے لیے خلاصہ لکھنا آسان ہوگا۔ یہ پوائنٹس آپ کو ویسے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس کے مطابق لکھ سکیں، اور آپ نے خلاصہ پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے اور 2 پیج کا کم از کم ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلے کردار کا تعارف۔ سبق نامدیو مالی مقبرہ رابعہ درانی کے باغ ایک غریب اور محنتی مالی تھا۔ کام سے لگن اور محبت، وہ پودوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، ان کی دیکھ بھال میں انتہائی مخلص تھا۔ اس کا باغ ہمیشہ صاف ستھرا اور دیگر باغات سے بہتر تھا۔ محنت اور لگن، نامدیو کو اپنے کام سے سچی محبت تھی۔ وہ پودوں کو پانی دیتا، کان چھان کرتا اور بیماریوں سے بچاتا۔ قحط کے دوران اس نے دور دراز سے گدالا پانی لا کر پودوں کو سینچا، جو ان کے لیے آب حیات ثابت ہوا۔ خدمت خلق، نامدیو مالی کو جڑی بوٹیوں کا علم تھا اور وہ بچوں کا مفت علاج کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی خدمت کے لیے بدلے میں معاوضہ نہیں لیا۔ ایک مرتبہ شہد کی مکھیوں کے حملے کے دوران ابھی وہ اپنے کام سے نہ ہٹا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اس واقعے سے اس کے کام کی وفاداری اور مخلص کا پتہ چلتا ہے۔ بیٹا سمپل سا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مولوی عبدالحق نامدیو مالی ایک نیچ ذات کا مالی تھا۔ وہ مقبرہ رابعہ درانی میں کام کرتا تھا۔ وہ اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتا تھا۔ وہ پودوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ جس طرح اولاد کی پرورش کے لیے والدین پریشان ہوتے تھے، تو اس طرح نامدیو مالی بھی پودوں کے لیے پریشان تھا۔ اگر کوئی پودا بیمار ہو جاتا یا خراب ہو جاتا تو نامدیو مالی اس کے لیے دور دراز سے دوا لے کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ خشک سالی کا موسم آ گیا، بارشیں کم ہوئیں، لوگوں کے لیے پانی پینے کے لیے کم تھا، لیکن نامدیو مالی کا جو باغ تھا وہ ہرا بھرا تھا۔ نامدیو مالی دور دراز سے پانی لے کر آتا اور پودوں کو پانی دیتا۔ اب نامدیو مالی جڑی بوٹیوں سے کافی واقف تھا۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو نامدیو مالی اس کا مفت علاج کرتا۔ اس کی ایمانداری اور خود غرضی بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے کام کے پیسے کسی سے نہیں لیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ پودوں کو پانی دے رہا تھا تو شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا اور نامدیو مالی اتنا اپنے کام میں مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور آخر کار اس کی اس سے موت ہو گئی۔ اخلاقی سبق۔ مصنف کے مطابق حقیقی عظمت دولت یا عہدے میں نہیں ہے، بلکہ خدمت اور محنت میں ہے۔ نامدیو کا کردار اخلاقی بلندی، ایمانداری اور بے لوث خدمت کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ سماجی یہ پیغام دیتے ہیں کہ سبق یہ پیغام دیتا ہے کہ چھوٹے سے کام کو بھی خاص سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہی انسان کی حقیقی کامیابی ہے۔ نسلی امتیاز کی نفی کرتے ہوئے مصنف نے ظاہر کیا کہ نیکی اور محنت کی خاص ذات تک محدود نہیں۔ نامدیو کا کردار ایک عام انسان کی عظمت، محنت اور خدمت کی داستان بیان کرتا ہے، جو قاری کو زندگی کے لیے صحیح اصولوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ نے سبق کا خلاصہ آپ کی بکس پہ بھی لکھا ہوگا، وہ آپ نے اسے دیکھ کر یاد کرنا ہے، اور یہ پوائنٹس آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، جس سے آپ کو سبق کا خلاصہ پڑھنے میں اور لکھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔